خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک۔ عالم ٹائم میں ہمارا موضوع چل رہا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اب ورفعنا لک ذکرک اور عالم ٹائم ساتھ ساتھ چلیں گے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر جواد صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ایک ورکنگ خاتون بھی تھیں، حیا کی پیکر تھیں اور بزنس بھی کرتی تھیں، اور دنیاوی معاملات پہ بھی نظر تھی، اور گھریلو خاتون میں بھی یقیناً ان سے بہترین بیوی تاریخ اسلام میں کون سی ہوں گی؟ تو آج کل کی خواتین کے لیے کس طرح سے وہ رول ماڈل بن سکتی ہیں؟ جی ہاں، انتہائی اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خواتین کا گھر سے باہر کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، خاص طور پر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ اسلامی حدود کے دائرے میں رہ کر کام کرنا کیا ہے، درست ہے اور جائز ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو اہم ترین شہرت ہے کام کے حوالے سے، وہ تجارت ہے۔ آپ انتہائی ماہر تاجر تھے، آپ جو ہے کامیاب تاجرہ تھے اپنے زمانے کے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کا تجارتی مال لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی جوانی میں باقاعدہ شام آپ تشریف لے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ مال سے جو پروفٹ ملا تھا اس کو باقاعدہ آپس میں وہ تقسیم کیا تھا۔ تو ظاہر ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال لے کر جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ لین دین کرتی ہوں گی، ان کے ساتھ آپ باقاعدہ معاہدے کو طے کرتی ہوں گی، شرائط وغیرہ طے کرتی ہوں گی، تو بات چیت کا سلسلہ ہے نا۔ تو اس لیے یعنی اسلام یہ کہتا ہے، چونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، بلکہ آپ طاہرہ کے عنوان سے مشہور ہیں۔ عفت و طہارت آپ کی ایسی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کو طاہرہ کا لقب ملا تھا، جیسے مفتی صاحب نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو عفیف ہیں، جو طاہرہ ہیں، جو اپنے شرم و حیا اور پاک دامنی کے اعتبار سے، اور اسی طرح عظمت کے اعتبار سے، اور اخلاقی اصولوں کے اوپر عمل کے اعتبار سے باقی سب سے ممتاز تھیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، تجارت بھی کر رہی تھی۔ اور اسی طرح آپ بعد میں بھی اگر دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین ہیں، کیا وہ کام نہیں کرتی تھیں؟ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے، تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ ظاہر اس زمانے میں آج کل کی طرح تو نہیں تھا کہ ہر گھر تک جو ہے پانی کا پائپ لائن جو بچھایا گیا ہو۔ خواتین عام طور پر جاتی تھیں نہروں کے اوپر، چشموں کے اوپر پانی لینے کے لیے، اور وہاں سے پانی لے کر جو ہے وہ گھروں کے اندر وہ پہنچاتی تھی۔ ان کے مرد وغیرہ کھیتوں میں ہوتے، یا مثلا دکانوں کے اوپر ہوتے، یا غزوات کے اندر اور اسی طرح مہمات کے اندر شرکت کر رہے ہوتے، تو یہ ایکٹیویٹیز وہ خواتین انجام دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس زمانے کے تقاضوں کے حساب سے جو کام معاشرے کے اندر ہے، ان کاموں کو خواتین کیا ہے، باقاعدہ اسلامی پردے کے اندر، حجاب کے اندر حیا کا تحفظ کرتے ہوئے انجام دے رہی ہیں۔ تو آج کی اگر خاتون اگر انجام دینا چاہتی ہیں تو ظاہر یہ ان کے ہمارے لیے رول ماڈل ہے، آج کے دور کے خواتین کے لیے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی۔ اور اسی طرح آپ جنگوں کے مواقع پر بھی اگر دیکھیں، غزوات کے اندر بھی خواتین باقاعدہ شریک ہوتی تھیں۔ وہ جنگ کے اندر شریک نہیں ہوتی تھیں، لیکن جنگ کے دوران کھانا پکانے کا کام یہ خواتین انجام دیتی تھیں، پانی پلانے کا کام یہ انجام دیتی تھی۔ اگر کوئی صحابی اگر زخمی اگر ہو جائے تو زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کا کام جو ہے وہ خواتین انجام دیتی تھی۔ تو یہ سب گھر سے باہر کے کام ہیں نا کہ جو انجام دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس جنگ کے اندر شریک ہیں۔ تو یہ ساری جو سیرتیں ہمارے سامنے ہیں اس دور کی، دور نبوی کی، یہ اس بات کی علامت ہیں کہ اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ گھر سے باہر کام کر سکتے۔ یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، البتہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ صرف خواتین کے لیے شرعی حدود کی پابندی، مردوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ مرد بھی جو گھر سے باہر کام کرنا چاہتے ہیں، کہیں بھی کام کرنا چاہتے ہیں، شرعی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے اوپر کام کرنا لازم ہے۔ شرعی حدود کو پامال کرتے ہوئے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، یا بے حیائی کا ارتکاب کر کے، یا دین کے اصولوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے کام کرنے کا ان کو بھی حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے، بل اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کے اسلامی جو تعلیمات ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے نازل فرمائے تو ان کے مطابق انسان جو ہے وہ کام کر لے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس حوالے سے انتہائی ممتاز، اور جناب خدیجہ کا جو مقام اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جب رحلت ہوئی ہے نا 10 رمضان المبارک اور بعثت کے 10ویں سال، تو اس کے چند دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، محبوب چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال بھی ہوا، ان کی رحلت بھی ہوئی، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ پہنچا ان دو انتہائی اہم مدافعین رسالت کے رحلت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال غمگین رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا سال عام الحزن کہلایا، غم کا سال، اور سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر بھی باقاعدہ، بلکہ احادیث کی کتابوں کے اندر بھی اس سال کو عام الحزن کہلایا گیا۔ یہ کس وجہ سے؟ یعنی صرف بیوی کی جدائی کی وجہ سے نہیں، صرف چچا کی جدائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان ہستیوں کی جدائی کی وجہ سے گھر سے باہر آپ کا دفاع کرنے والے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور گھر کے اندر آپ کی حمایت کرنے والی اور آپ کا حوصلہ بڑھانے والی جو ہستی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی تھی۔ کلام شوہر کی دلجوئی کرنا، وہ مشکل میں ہو تو اسے حوصلہ دینا، اس کا ساتھ دینا، پریشانی میں اس کے شانہ بشانہ چلنا، کندھے سے کندھا ملا کے چلنا، ہمیشہ اس کی فیور کرنا، یہ سب ہمیں سیرت خدیجہ الکبریٰ سے میں پتہ چلتا ہے، ان سے ملتا ہے، نظر آتا ہے۔ آج کل کی خواتین شوہروں سے عدم رابطہ، وہ اپنے کام سے، یہ اپنے کام سے، اگر خاتون خانہ جو ہے وہ خاتون خانہ نہیں ہے بلکہ بزنس کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، تو شوہر کیا کر رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے کھانے پینے صحت کی، وہ مشکل میں ہے تو وہ اپنی مشکل خود حل کرے، بیوی اپنی مشکل خود حل کرے، اس طرح کا کلچر بن گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے آج کل کی بہنوں کو اپنے ہسبینڈز کے ساتھ، شوہر کے ساتھ کس طرح مشکلات میں شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کے چلنا چاہیے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے، میاں بیوی کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ قرب الہی کا سبب ہے۔ میاں بیوی محبت پائی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت، اس کا فضل نازل ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو بگال کھاتا پیدا ہوا ہے، طلاق کے بے تحاشا طلاق ہیں، اگر ہم فتویٰ نویسی کرتے ہیں تو اگر ہم اپنے فتووں کی لسٹ کو دیکھتے ہیں نا، جس میں سب سے زیادہ 2 طرح کے فتوے ہیں، ایک تو طلاق کے فتوے بہت زیادہ ہیں، دوسرا وراثت کے فتوے زیادہ ہیں، تیسرا کوئی فتویٰ اتنا ہمارے پاس نہیں آتا۔ عورت اور مال، لکھ لکھ کے عورت اور مال سے متعلق کہ فلاں آدمی ادھر لگ گیا، فلاں عورت ادھر چلی گئی، فلاں آدمی یہ ہو گیا، کیا ہو؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو موبائل فون ہے، جن سے ہمارے رشتے ناطے جو ہے نا بہت ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم رہتے ہیں آن لائن، جب آن لائن کے چکر میں رہتے ہیں تو رشتے ہمارے آف لائن ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ہم جو سیرت سیداؤں کی پڑھتے ہیں صرف پڑھتے ہی ہیں، پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ ہماری جتنی بھی امہات المؤمنین گزری ہیں، سب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بے شک آج ہماری خواتین اگر ان ہستیوں کی، سیداؤں کی اگر زندگی کو اپنے اوپر نافذ کر لینا، میں سمجھتا ہوں کوئی گھر خیر سے خالی نہیں رہے گا۔ کیا بات ہے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد افطار کی رونقیں ہوں گی، سیگمنٹ کی طرف چلیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔